أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين وصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. ودعنا السبل ختم الرسل مولائے کل جسم. ودعنا السبل ختم الرسل مولائے کل جسم. غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ میں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ اقبال نے ایک نظم پڑھی تھی. موجودہ حالات اور ماحول کے تقاضے کے تحت اس کے کچھ اشعار سے ہی اپنی بات شروع کروں گا. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے. لا الہ الا اللہ کے عنوان پر یہ نظم ہے. اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اس کو غور سے سن لیں. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے. صنم گدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. صنم گدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت و دنیا، یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیور بتان فہم گما لا الہ الا اللہ. بتان فہم گما لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. بہرحال برات کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. برات کے معنی نجات کے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب کو برات حاصل ہو جائے. آج کی یہ مقدس اور فضیلت والی شب اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے ہماری برات کرتے ہیں. ہم کو برات سمجھے کہ حاصل ہو جائے. بہرحال شب برات کی بڑی فضیلت ایسے وقت شب برات کی بڑی سمجھے کہ فضیلتیں ہیں اور بڑی برکات ہیں. اس کے تعلق سے کچھ باتیں کرتے ہوئے بہرحال سمجھے کہ ایک
نئے عنوان کی طرف آپ کو لے کر جاؤں گا، اور قرآن کریم کی بھی میں نے جو 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے اسی کے تعلق سے بات سمجھی سمجھاؤں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ علماء اکرام اور محدثین نے آج کی رات کے تعلق سے، جیسے کہ ابھی دعا میں بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں، آج کی رات ایک لحاظ سے ہمارے سال بھر کے بجٹ کی رات ہے۔ سال بھر کے یہ سمجھے کہ آج کی رات بجٹ کی رات ہے، یعنی جو ایک سال کی پوری ایکٹیویٹی ہوگی وہ پوری ایکٹیویٹی کو فرشتے رائٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد کون اس سال اس دنیا سے رخصت ہوگا اور کون اس دنیا میں آئے گا، اس کا بھی تعین آج ہی کی رات ہو جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ ہم سمجھے اتنے بیٹھے میں ہیں، اللہ ایمان، عزم اور حوصلے کے ساتھ ہم کو سمجھے کہ ہماری عمر کو دراز کرے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ سال ہم میں سے کون باقی رہے گا کون باقی نہیں رہے گا، کیونکہ موت کا جو فیصلہ قرآن میں سمجھے کہ اعلان کر دیا، ثم اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، یعنی اللہ نے بہت واضح طور پر کہہ دیا کیا، لا يستقدمون ساعة ولا يستقدمون، یعنی جب تمہاری اجل یعنی موت کا وقت آ جائے گا، جب تمہارے موت کا وقت آ جائے گا تو لا يستأخرون ساعة، یعنی ایک سا، ایک فریکشن آف سیکنڈ، سائنس کا سمجھیے اور میتھمیٹکس کا طالب علم جانتا ہے کہ فریکشن آف سیکنڈ کس کو کہتے ہیں، ایک سا بھی تم کو مہلت نہیں ملے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ ایک سمجھیے لمحہ، ایک لہجہ بھی جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو سمجھیے کہ تم کو مہلت نہیں ملے۔ اب اس کو ایک موٹے الفاظ میں میں ایسے سمجھتا ہوں کہ بستر پہ سمجھیے کہ اگر لیٹا ہوا، ورنہ میں تو جس موت کی تمنا کرتا ہوں وہ موت شہادت کی موت ہے، اور یاد رکھیے کہ شہادت سے بڑی موت کوئی اور نہیں۔ سجدے کی موت، نماز کی موت، حالت تلاوت کی موت، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کے طواف کی موت سے افضل موت شہادت کی موت۔ یہ محمد رسول اللہ کا اعلان، وہ سمجھاؤں گا کہ شہادت کی موت افضل کیسے ہے اور کیوں۔ تو موت سمجھیے کے ساتھ جب موت کی دعا کریں تو موت کی دعا میں شہادت کی موت کی تمنا کریں، کیونکہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی کہ اے اللہ، میری تمنا اور میری آرزو یہ ہے کہ تیرے راہ میں شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں۔ 3 دفعہ آپ نے سمجھے کہ شہادت کی تمنا اور زندگی کی دعا آپ نے فرمائی، یعنی ایک اظہار کیا۔ تو شہادت کی موت سب سے افضل موت، لیکن یہ لا يستأخرون ساعة کی والی جو بات ہے، ایک لمحہ بھی تمہارا ٹل نہیں سکتا، تو یوں سمجھیے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، اگر موت کا وقت آ گیا اور سمجھیے کہ اجل کا فرشتہ پہنچ گیا تو آپ اس سے یہ کہیں گے کہ بھائی میں صرف آنکھ کھول کے اس چھت کو دیکھ لو، اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی، یا میں صرف آنکھ کھول کر ایسے چھت کو دیکھنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔
سمجھیے کہ نہیں ہوگا. اب اس فریکشن آف سیکنڈ کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک اور آیت سمجھیے کہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. پھر انسان اور انسان کی زندگی کو اللہ نے کیسے سمجھیے کے ساتھ جانچ رہا ہے اس کا بھی آپ اندازہ کریں. کیونکہ آج تو فیصلے کی رات ہے. آج موت و حیات کے بھی فیصلے کی رات ہے. آج کی رات تو رزق کی بھی رات ہے. آج کی رات تو سمجھیے کہ خوشیوں اور غم کا سب کچھ تمہاری تقدیر لکھنے والی بھی رات ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سورہ زلزال ہم پڑھتے ہیں. سورہ زلزال کی آخری آیت فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. سبھی کو یاد ہوگا اس بات. پھر اس کے بعد فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب آپ قرآن کے اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ تم نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا ہے تو اس کا اجر ہم تم کو عطا کر دیں. اور پھر کیا فرما رہا ہے؟ ذرہ برابر بھی تم نے شر کا کام کیا ہے. شر کا کام وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی تم نے شر کا کام کیا ہے تو پھر اس کا بھی حساب تم کو دینا پڑے گا. اب ذرے کی بات سمجھا کر اس پر کافی دماغ سمجھے کہ منتشر رہا اس آیت کو کہ ذرہ کیا چیز ہوتی ہے. ذرہ ذرہ کیا چیز ہوتی ہے. ذرہ آخر کیا چیز ہے. تو اب چلیے آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں پہلے جو ذرہ ہوتا تھا جو انسان ذرے کی تحقیق کرا وہ ایک چھوٹا سا دن کا جو اپنی آنکھ سے دکھتا ہے اس کو ذرہ کہا جاتا تھا. اب اس کے بعد سائنس نے سمجھے کہ ترقی کی. سائنس نے ترقی کی تو اب ذرہ سمجھے مائکروسکوپ سے دیکھا جانے لگا. ایک عدسے سے دیکھنا جانے لگا کہ ہاں بھائی یہ ذرہ ہے, یہ سیدھی آنکھ سے نہیں دکھتا, اس سے دکھتا. پھر اور ترقی کی سائنس نے تو پھر سائنس نے کہا کہ جو فضا ہے اب یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد یہاں ہزاروں ذرات موجود ہیں جو ہماری نیکڈ آئی سے ہماری آنکھ سے نہیں دکھتی. میں بات قرآن کی کر رہا ہوں, کوئی فلسفے کی بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن اور یاد رکھیے کہ دنیا کی ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کی لیبارٹریز قرآن کے علم کے آگے فیل ہو جاتی. قرآن کا جو علم ہے اس علم کے آگے دنیا کی ساری لیبارٹریز فیل ہو جاتی. اب قرآن نے کیا کہا؟ ذرہ برابر وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اب ذرہ کس کو کہیں گے؟ اللہ فرمایا کہ ذرہ برابر تم نے خیر کا کام کیا تو ہم تمہارے کو اس کا اجر دیں گے. ذرہ برابر شر کا کام کیا تو پھر حساب دینا پڑے. اب اس ذرے کو پکڑے. قرآن تو اللہ تو ایسے نہیں بول دیا, اللہ تو ایسے نہیں بول دیا. اب ذرا ایسا ایک زبان سے لفظ نکال دیے تو پوری بات اس کو پکڑ نہیں کر. اللہ کہہ رہا ہے ذرہ ذرہ, اور ذرہ سائنس کی زبان میں تو ہزاروں سینکڑوں ذرات. تو اب آپ انسان کے جسم کو ذرا سا غور کر لیں اس آیت مبارکہ کی روشنی, تو پھر آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ جائے گی. قرآن کا علم اور علوم کیسے سمجھے کہ انسان کو لے جاتا ہے وہ بھی سمجھ میں آئے. اب میں
اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، میں ذرے کو سمجھا رہا ہوں، قرآن کی اس آیت کی اس میں ذرے کو سمجھا رہا ہوں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، جی میری زبان چل رہی، میں اسی وقت دیکھ بھی رہا ہوں، تو میری نگاہ باہر وہ ہری لائٹ پر دکھ رہی، تو میں بول بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، جی میں بول کچھ رہا ہوں، دیکھ کچھ رہا ہوں، اب اس کے بعد سوچ کچھ اور رہا ہوں، ارے وہ سامنے سے ابھی لاری گئی، یہ سوچ رہا ہوں، میں ایک ہی فریکشن آف سیکنڈ میں نے بات شروع کی، ثم اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک ساتھ میں ساتھ سے پھر ذرے کو سمجھانے کی کوشش کی، اب میں ایک ہی سمجھے لمحے میں، ایک ہی لحظے میں اللہ نے انسان کو اتنی خوبیوں اور اتنی قوت اور اتنی طاقت سے نوازا ہے کہ وہ دیکھ ایک طرف سکتا ہے، بول کچھ اور سکتا ہے، سوچ کچھ اور سکتا ہے، سن کچھ اور سکتا ہے، پیر کچھ اور طرف چلا سکتا ہے، ہاتھ کچھ اور طرف چلا سکتا ہے، تو ایک فریکشن آف سیکنڈ میں انسان اتنے حرکتیں کرتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو تم کو ایبیلٹی اور یہ جو قوت، یہ جو طاقت میں دیا ہوں بابا، یہ ایسا ہی نہیں دے دیا، یہ تم سے اس کا حساب بھی لوں گا، بات سمجھ میں، یعنی میرے سوچنے کا حساب دینا پڑے گا، بلکہ قرآن نے بہت واضح کہا کہ تمہارے سوچنے اور تمہارے سننے کا بھی ہم سب کے حساب لیں، تو سمجھیے کہ وہ دوسری آیت کا مفہوم ہے، وہ بات کچھ اور چلی جائے گی، لیکن اللہ یہاں جو فریکشن آف سیکنڈ کی بات کر رہا ہے، یہاں جو ذرے کی بات کر رہا ہے، میں نے عقل دی تم کو، تو پھر اس کا حساب دینا پڑے گا، ورنہ دنیا میں تو بہت سے پاگل بھی موجود، جی، اور پھر سمجھیے کہ صاحب جو عقل ہے، انسان کی جو عقل سمجھیے اس کا دماغ چلتا، وہ کیسے ڈیپینڈ ہے، وہ ڈیپینڈ ہے باہر سمجھیے کہ وینس پر، جو رگیں ہوتی ہیں نا باہر، بکرے کا بھیجا لا لیجیے، دیکھ لیجیے، کوئی بھی بھیجا لا لیجیے، سمجھیے کہ اس کو دیکھ لیجیے، باریک وینس ہوتی بھیجے کے اوپر، وہ جو وینس ہے، وہ رگوں سے سمجھیے کہ خون پاس ہوتا ہے، وہ خون پاس ہوا تو یہ دماغ چلتے رہتا، سمجھے؟ اب اس میں ایک بات بتاؤں، خالی ایک رگ کلاٹ ہوتی، دماغ کی وہ باریک رگ اگر کلاٹ ہو گئی، جام ہو گئی، تو پھر دماغ بہہ کے کام شروع کر دے، سمجھے؟ انسان کا دماغ بہہ کے کام شروع کر دے گا، تو اب اللہ فرما رہا ہے ذرے ذرے کا حساب لوں گا بابا، تو یہ جو دماغ دیا نا، یہ دماغ کی سوچ و فکر کا بھی حساب دیتا اللہ، سمجھے؟ آپ بہت باریک چیز بتا رہا ہوں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، چیلنج کر سکتا ہوں کوئی اگر اس کو سمجھے کوئی اور طریقے سے ڈیفائن کر کے اس کے معنی و مطالب بتا دیں، کیونکہ اس پر بڑا سمجھے کہ میں نے غور و فکر بھی کیا، وہی بات آپ کے سامنے سمجھے کہ رکھ رہا ہوں کہ یہ جو دماغ اللہ نے دیا، یہ دماغ کا حساب لے گا اللہ، یہ جو کان دیا سننے کے لیے، یہ خالی میوزک سننے کے لیے، ناچنے اچھلنے کودنے کے لیے یہ کان نہیں دیا، آج کل تو دیکھتا ہوں کان میں سمجھیے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، ہیڈ فون نوجوان لگا لیا، ڈھول اٹھا، نکل گئے آدمی، دیکھیں تو کیا ہے، ہیڈ فون ہے، چلتے چلتے بچیاں جا رہے ہیں، انڈیا میں جا رہے ہیں، کیا تو بھی ہو، دیکھیں تو کیا ہے، میوزک سننے دے جا رہے ہیں، تو سبھی ملوث ہیں، اور اس میں ہمارے زیادہ ملوث، تو یہ جو کان اللہ
کا بھی حساب لے گا، حتیٰ کہ جو ناک اللہ نے دیا ہے اس کا فنکشن آف سمجھے کہ ہیومن باڈی تو کچھ ہے، لیکن جو سونگتے نا وہ سونگنے کا بھی حساب اللہ لے گا، دیکھنے کا حساب لے گا، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے۔ جب تک کہ گناہ پرفارم نہیں ہو جاتا اس وقت تک کہ اللہ گناہ نہیں لکھتا۔ گناہ جب تک پرفارم نہ ہو جائے، گناہ جب تک سرزد نہ ہو جائے تو وہ اللہ اس گناہ کو نہیں لکھتا، لیکن نیکی کا تصور اللہ کے پاس سمجھیے کہ ایسے ہے کہ بندہ سوچ لے خالی نیکی کا تو پھر اس کو سمجھیے کہ اللہ اجر دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سمجھیے کہ صاحب اہم بات ہے، اور اس کو اسلام کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ جب پکڑنے آ جائے گا تو پھر سمجھیے کہ صاحب وہ اس کی پکڑ سے کوئی نہیں چھوٹے گا، لیکن جب نوازنے آ جائے گا تو پھر شرابیوں کو اللہ نے امام بنا دیا۔ جو میخانے سے نکلے تو خالی اس کے نام کی تعظیم کر لی، اس کے حبیب کے نام کی تعظیم کر لی، تو کہا کہ تم میرے اور میرے حبیب کے نام کی تعظیم کر رہے ہو تو دنیا کے امام بنا دیا۔ آج یہ ایک بہت بڑے ولی بزرگ سمجھے جا رہے تھے، جب اللہ نوازتا ہے تو بے پناہ، لیکن جب پکڑنے آتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے۔ دو واقعات سمجھے کہ رکھو گا۔ ایک بزرگ جا رہے تھے اور سمجھیے کہ ایک مڑی پہ، مڑی مطلب ادھر بھی کھیت لگا ہوا پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے، بیچ میں سے جو چلنے کا راستہ ہوتا ہے اسے سمجھیے کہ مٹی سے جو بنایا جاتا ہے اس میں سے وہ چل رہے تھے۔ اب چل رہے تھے تو دیکھا کہ اپوزٹ سے ایک کتا آ رہا ہے، بات سمجھیے، اپوزٹ سے ایک کتا آ رہا ہے، تو اب ان کے دل میں یہ خیال پڑ رہا تھا کہ بھئی میں اتر جاؤں گا تو میرے کپڑے اس کیچڑ میں گندے ہو جائیں گے، میرا پیر بھی گندے ہو جائیں گے، اور سمجھے کہ سب پریشان ہو جائے گا مسئلہ، لہذا کتے کو نیچے اتار دوں گا، میں سوکھے راستے سے چلا۔ پھر جب قریب آئے تو خیال آیا کہ یہ کتا تو سمجھے کہ جانور ہے، اپنے درد کو، اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر سکے گا، اور پھر جب اس کیچڑ میں پھنس جائے گا تو نکل بھی نہیں پائے گا، میں تو آسانی سے نکل جا سکتا ہوں، لہذا اس کی جان بچانا چاہیے، اپنے کپڑوں کو گندا کر لینا چاہیے۔ تو وہ کیچڑ میں سے اتر کر پھر اوپر آئے تو سمجھے کان میں ندا آئی کہ اگر تم اس کتے کو نیچے گرا دیتے تو پھر ولی کے مقام سے نیچے اتر جاتے، ولی کے مقام سے تم نیچے اتر جاتے۔ اب اسی پر ایک اور واقعہ سن لیجیے کہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا۔ ہمارے اس برات پیر جلد اعلیٰ عبداللہ شاہ صاحب دکن کی سرزمین کے مایہ ناز سمجھے کہ وہی حضرت عبداللہ شاہ صاحب، ان کی کتابیں ساری دنیا کی، بلکہ حدیث جو کتاب ہے وہ ساری دنیا کی یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اور دکن کے پورے ہندوستان میں بہرحال میں کیرلا بھی گیا تو کیرلا کے بعض احمدیز نے کہا کہ میرے عبداللہ شاہ صاحب کی خلافت کون کرتا ہے، فلاں نہیں ہے، تو بہرحال حضرت عبداللہ شاہ صاحب کا مقام اس وقت کے وقت، بلکہ حیدرآباد کے جنازوں میں عبداللہ شاہ صاحب کا جو جنازہ تھا وہ آج تک کے سمجھے کوئی کمپلیٹ نہیں کر سکا، اتنا بڑا سمجھے خود پولیس والے اپنے جوتے اتار کر سر پر رکھ کر سمجھے کہ حضرت کے جنازے کو چل رہے۔ تو بہرحال یہ کہ ان کا ایک واقعہ ہے، وہ واقعے کو سن لیجیے کہ اللہ کو صرف ادا پسند آ جائے،
اسی کنیکشن میں بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ جب پکڑ لے تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ اللہ ذرے کو بھی پکڑ لیتا. یعنی ایک میں ذرے کی تعریف سمجھا چکا ہوں کہ ایک ہی لہجے میں انسان کئی حرکتیں کرتا ہے تو وہ سب جواب دے قرآن کی روشنی. مگر میرا مالک غفور الرحیم ہے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نواز دیا. تو حضرت عبداللہ شاہ صاحب ایک عورت کا انتقال ہوا, اس کے گھر گئے, غسل کے لیے عورتوں کو بتایا ایسا غسل دو. پھر غسل ہوا تو پھر مسجد کو آئے, جنازے کے ساتھ آئے, نماز جنازہ پڑھائی اور پھر تدفین میں بھی ساتھ میں ٹھہرے, تدفین بھی ہوئی. اپنے پھر گھر چلے گئے مصری گنج, سمجھیے چلے. اب لوگوں میں چیخ بیاں شروع ہو گئی کہ اس عورت کے جنازے میں وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت ایک فاحشہ عورت تھی. بات غور سے سنیے, وہ عورت ایک فاحشہ عورت تھی. جی اب لوگوں میں چیخیاں شروع ہو گئی کہ بھئی حضرت یہ فاحشہ کے گھر پہ گئے, فلاں گیا. تو ہوتی سمجھے کہ ہم دکن کا ماحول تو اور بھی کھینچ کھینچ کے کھود کے نہیں بھی ہے تو کچھ نہ کچھ نکالا جاتا ہے. اب حضرت بیٹھے ہوئے تھے, حضرت کی نظر بہت سنجیدگی میں بیٹھے ہوئے تھے. مریدوں کو کہا کہ تمہارے دل میں وسوسے ہیں, میری بات سن, ذرا اس عورت کے پہلے گھر پر جاؤ, اس کے بعد وہاں کی مسجد جو ہے وہ مسجد میں جاؤ, گھر پر جا کر اس کی موت کی کیفیت پوچھ لو. پھر وہاں کی قریب میں جو مسجد ہے وہ مسجد میں کب گیا تھا وہ معلوم کر. اب جا کر آئے بات بغیر پوچھے کہ حضرت نے کہا کہ دیکھو وہ جو مسجد میں گیا تھا فلاں تاریخ, اس کے 2 دن کے بعد انہیں مری ہے. اور تو کیسا مری تو سمجھیے کہ رفع حاجت کرتے ہوئے مری. اب بات سنیے, ایسا مری رفع حاجت میں بیٹھی ہوئی ہے مر گئی. لوگ تو یہی بولے. تو حضرت نے کہا کہ 2 دن پہلے میں نے اس مسجد میں قبلے کی عظمت, قبلے کا مقام اور اس کے احترام پر بات کی تھی. اور جب وہ رفع حاجت کو بیٹھی تو اپنی بازو والی سہیلی سے اس نے پوچھا کہ آگے میرا منہ کس طرف ہے؟ اس نے کہا کہ تیرا منہ تو قبلے کی طرف ہے. تو قبلے کی عظمت اور اس کی سمجھے کہ تعظیم نہ کرنے کی ہیبت اور وہ رقت میں اس نے زور سے چیخ ماری اور وہیں مر گئی. زور سے چیخ ماری اور وہیں مر گئی. حضرت عبداللہ شاہ صاحب اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, مشہور مسجد عبداللہ شاہ صاحب, مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور اٹھے اس کے جنازے میں آئے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس کے قبلے کی عظمت پر جو چیخ ماری اور اس کا دل جو بہرحال ہارٹ فیل ہو گیا, تو اللہ نے اس کے عظمت والی اس چیخ کو قبول کیا اور اس کی بخشش ہو گئی. تو ایک ادا کا مسئلہ ہے, اگر ادا نہیں ہے تو پھر پکڑے گئے تو پھر ذرے کا حساب نہیں, پکڑے گئے تو ذرے کا حساب. تو اس وجہ سے زندگی جو اللہ نے دی کتنی بھی نہیں معلوم. اللہ تو بول رہا کہ ایک فریکشن آف سیکنڈ بھی نہیں دوں گا, وقت تو کسی کو نہیں معلوم, کب دور کھینچ دے گا نہیں معلوم.
تو اس وجہ سے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر وقت اللہ کے حاضری کے تصور سے زندگی گزار اور ہر لمحہ اس کو منانے کی کوشش کرو. تم تجارت کر رہے ہو تو منانے کی کوشش کرو. تم رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں تو اس کو منانے کی کوشش کرو. تم بیوی سے بات کر رہے ہیں تو اس کو منانے کی کوشش کرو. تم سمجھیے کے ساتھ کسی کو کچھ دے بھی رہے ہو تو اس کو منانے کی کوشش کرو. اور آج کی جو رات ہے نا، اس رات میں علماء نے سمجھے کہا ہے کہ جس کے دل کینوں سے پلتے ہیں، جس کے دل میں قدورت ہوتی ہے، کینہ، بغض، حسد ہوتا ہے، اور جو سمجھے تکبر کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی. اب میرے دل میں اپنے بھائی کے تعلق سے بغض ہے، میری بہن کے تعلق سے میرے دل میں کینہ ہے، بغض ہے. میرے سمجھیے کہ ماں باپ کے تعلق سے میرا دل صاف نہیں ہے، میرے پڑوس کے تعلق سے میرا دل صاف نہیں. میں پوری رات عبادت کر لوں، پوری رات میں سمجھے کہ عبادت کر لوں، ذکر و اذکار کر لوں، یقیناً اللہ اس کا اجر ضرور دے دے گا. لیکن میں پکڑا تو جاؤں گا ان معاملات اور تعلقات کی بنیاد، میں پکڑا جاؤں گا. اور وہ پکڑ کیسی ہوگی معلوم؟ حقوق اللہ کا مسئلہ اللہ سے راست. میں نماز نہیں پڑھا، اللہ سے راست. میں قرآن کی تلاوت نہیں کیا، اللہ سے راست. میں ذکر نہیں کرا، اللہ سے راست. لیکن میں نے بیوی کا حق مار دیا تو بیوی سے راست. اللہ بولے گا میں کچھ نہیں کرتا، تیری بیویاں ڈیلی بھی حق کم حق کے لیے لڑ رہی ہے. اب تو سوال اپنے بھائیوں کی جائیداد کھا جاتا، یا پھر ان کا مجھے اللہ نے نواز دیا کچھ دولت سے، ان کے مقام اور مرتبے سے میں ذرا بڑا ہوں، تو اپنے جملوں سے، اپنی حرکات سے اپنے بھائیوں کے دل کو تکلیف دیتا، تو میری عبادت مجھے نہیں بچائے گی. وہ بھائی ہی معاف کرے گا تو بچوں گا، بیوی ہی معاف کرے گی تو بچوں گا، ماں اور باپ ہی معاف کریں گے تو بچوں گا. یا پھر میرے سے میرے پڑوس کو تکلیف ہوئی تو پڑوس ہی معاف کرے گا تو بچوں گا. آپ سمجھیں گے کہ میں سجدے پہ سجدے کر کے بچ جاؤں گا، تو یہ جو معاملہ داری ہے، یہ جو سماجی زندگی ہے، یہ جو اسلامک سوشیولوجی جو ہے، اگر اس میں ٹھیک نہیں ہوں تو بچ نہیں سکوں گا. تو ہوگا کیا معلوم؟ آقا دو جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ آپ کی نگاہیں نیچی تھی، آسمان کی طرف دیکھا تو آپ نے مسکرا دیا.